ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین مکرم، برادران ملت، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان آیت مبارکہ کا ایک جز، ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو، بہترین طریقے سے معاشرت کا طریقہ ان کے ساتھ اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ایک بہت ہی حکیمانہ نقطہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو یا کسی چیز سے تمہیں ناگواری محسوس ہوتی ہو اپنی شخصیت کے حوالے سے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کے بہت سارے پہلو رکھ دیے۔
عزیزان مکرم، یہ عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثال اور بے نظیر تخلیق ہے۔ یہ جہان آب گل، یہ عالم رنگ و بو، یہ عظیم الشان کائنات خلاق کے عالم کے بے مثال حسن تخلیق کا دل آویز نمونہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے اور خالق صرف اللہ کی ذات، باقی سب مخلوق۔ اور یہ ساری خلقت خالق کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ خلقت اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ہے، کیونکہ خلق کا تصور خالق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور عزیزان مکرم، جب ہم اس کائنات کے نظام پر غور کرتے ہیں، جب اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو انتہائی عجیب و غریب حقائق ہم پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے عالم۔ عالم، علم، نشانی، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے یہ کائنات۔ عالم کہتے ہیں نشانی، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات پر غور کرنے سے بڑے عجیب و غریب حقائق ہم پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہ کائنات مجموعہ ازداد ہے، ضد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان ضد چیزوں کا مجموعہ ہے یہ بے مثال اور دل آویز کائنات۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردی ہے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی ہے۔ سردی اور گرمی دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خزاں ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہار ہے۔ ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے۔ یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے۔ پھر مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو نر اور مادہ کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، یہ بھی دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے، اور ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں تضادات ہوں وہاں تصادم ہونا چاہیے۔ عقل یہ چاہتی ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں تضادات ہوں وہاں پر تصادم ہونا چاہیے، ٹکراؤ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیسی عجیب اتفاق ہے، کیسا عجیب اتفاق ہے کہ تضادات کے باوجود اس کائنات میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم ہمیں نظر نہیں آتا، اور تصادم اور ٹکراؤ کا نہ ہونا تضادات کے باوجود، گرمی اور سردی، خزاں اور بہار، دن اور رات، مرد اور عورت کے باوجود، تضادات کے باوجود تصادم کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات جو کہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ان ضد چیزوں کے مابین ایک موافقت پائی جاتی ہے، ان ازداد کے مابین ایک حسین موافقت پائی جاتی ہے، اور اس موافقت کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. رات کا اندھیرا چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے، قسم ہے رات کی. واللیل اذا تجلی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جو روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ دو متضاد چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے اس کی روشنی کا حوالہ دیتے ہوئے، اور رات کی قسم کھا رہا ہے اس کے اندھیرے کا حوالہ دیتے ہوئے. دو متضاد چیزوں کی قسم اللہ کے عالم کھا رہا ہے. وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی قسم جس نے مذکر کو پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا، اپنی ذات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. یعنی قسم کا حوالہ تضادات کے ساتھ ہے، دن کی قسم، رات کی قسم، پھر اپنی ذات کی قسم کہ جس نے مذکر کو پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا. تضادات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اب یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے، مگر ان تضادات کے مابین ایک حسین موافقت قائم ہے. دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن ان کے مابین ایک موافقت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں، دن کے ساتھ روشنی کا تصور ہے، رات کے ساتھ ظلمت اور اندھیرے کا تصور ہے، لیکن ایک بے مثال موافقت دونوں کے مابین پائی جاتی ہے. تضاد کے باوجود اسی موافقت کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. پھر مذکر اور مؤنث کا بھی ذکر ہے اس کا سبب. مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، مرد اور عورت، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن ان دو متضاد چیزوں کی موافقت کے نتیجے میں نسل کا سلسلہ چل رہا ہے. چاہے نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، نر اور مادے کی موافقت کے نتیجے میں نسل انسانی کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک طرف نظام کائنات چل رہا ہے، دوسری طرف نسل کی بقا بھی ان تضادات کے مابین پائی جانے والی موافقت پر منحصر ہے. یہ اللہ کے عالم کی حکیمانہ کاریگری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اگر انسان عقل سلیم رکھتا ہے جس پر تعصب کی پٹی نہ پڑی ہو، تو انسان کو ہدایت اس کائنات کے نظام سے بھی مل سکتی ہے. آفاق و انفس کی نشانیاں جو ہمارے چارداں کے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مشاہدے سے بھی انسان کو معرفت حق نصیب ہو سکتی ہے اگر عقل سلیم ہو اور انسان تعصب سے پاک ہے. عزیزان محترم، کائنات کے اس حوالے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کی تعلیمات ہماری فطرت سے کامل مطابقت رکھتی ہیں. جو چیز ہماری فطرت کے لیے فائدہ مند ہے، ہماری فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے لیے فائدہ مند ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، اسلام نے اس کو حلال قرار دیا. نہ صرف اس کو حلال قرار دیا ہے بلکہ اس کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے. اور جو چیز فطرت انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا. اسلام دین فطرت ہے. آپ دیکھیں غیبت حرام، تکبر حرام، حسد حرام، بہتان حرام، قطع تعلق حرام. کیوں؟ تعلقات خراب ہو جائیں.
معاشرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو منع کر دیا گیا، ان چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ شراب کی علت نشہ ہے، شراب حرام ہے علت نشہ کی وجہ سے حرام ہے۔ اور نشے کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ نشے کی وجہ سے عقل انسانی میں فتور پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے مواقع آتے ہیں کہ کثرت نشہ کی وجہ سے انسان بیوی اور ماں کے درمیان فرق بھی قائم نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے اس کو حرام کرا دیا۔ اسلام تو عقل کو ترقی دینا چاہتا ہے، عقل کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، نشہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام کرا دیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت میں عقل مند لوگ بھی شراب نہیں پیتے تھے، حالانکہ وہ ایک ایسا سماج تھا۔ کسی نے کہا کہ اگر اس وقت انجیکشن کا کوئی وجود ہوتا تو ان کی رگوں سے خون کے بجائے شراب نکل آتی، لیکن اس شراب میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر جو عقل مند لوگ تھے وہ بھی شراب نہیں پیتے تھے، اس لیے نہیں پیتے تھے کہ شراب پینے کے نتیجے میں ماں اور بیوی کا فرق ختم ہو جائے۔ ایک سردار تھا مشہور، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے سردار ہیں، سرداروں کی وجہ شہرت تو شراب ہے، آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں دن کے اوقات میں سردار رہوں اور رات کے وقت میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی عقل سے محروم ہو جاؤں یا اپنی امتیازی صلاحیتوں سے محروم ہو جاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز انسان کی فطرت کے لیے نقصان دہ ہے، عقل کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرت کے لیے نقصان دہ ہے، انفرادی اور اجتماعی دائروں میں ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا اس میں اللہ تعالیٰ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ میں اس نقطے کی طرف آؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں۔ میں نے کائنات کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ تضادات کا مجموعہ ہے، پھر یہ بات بتائی کہ اسلام دین فطرت ہے، جو چیز فطرت کے فائدے مند ہے وہ حلال ہے، جو چیز نقصان دہ ہے وہ حرام ہے۔ اب میں انسان کی فطری حاجتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں، حیوانات میں، نباتات میں مشترک ہیں، فطری ضروریات میں شامل ہیں وہ چیزیں۔ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، انسانوں کو بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھوک لگتی ہے، نباتات کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس، ہمیں پیاس لگتی ہے، ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری احتیاج ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ حیوانات کو پیاس لگتی ہے اور نباتات کو بھی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اور حاجت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے جو ہماری شیوانی حاجت ہے، ایک جنسی جبلت، انسان کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، نباتات کے اندر بھی ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں اور فطری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ پیاس کا احساس، بھوک کا احساس اور شیوانی احساس، یہ سارے احساسات کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اسلام ان ضروریات کی تکمیل کے راستے میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، سرے سے ان کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لا رابانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رابانیت نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہو یا شادی مت کرو، جاؤ چلا کشی کرو، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔
یہ فطری تقاضے ہیں جو فاطر نے پیدا کیے ہیں، ان کی تکمیل میں اسلام رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن ان کی تکمیل کا طریقہ اسلام نے سکھا دیا۔ اسلام نے ایک حلال اور حرام کا ضابطۂ اخلاق ضرور متعین کیا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اور شیوانی تسکین اور شیوانی تکمیل کے حوالے سے اسلام نے حلال اور حرام کا ایک ضابطہ متعین کیا ہے۔ اور یہ ضابطہ کیوں متعین کیا اسلام نے؟ تاکہ انسان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں فرق رہے۔ جانور کو حلال حرام کے کسی ضابطے کا پابند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا، وہ ارادے کی قوت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس ضابطۂ اخلاق کا پابند کیا ہے کیونکہ انسان عقل بھی رکھتا ہے اور ارادے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اگر یہ ضابطۂ اخلاق پامال ہو، انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے کھانے پینے کے معاملے میں اور شیوانی تکمیل کے معاملے میں، تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسلام نے پابندی نہیں لگائی، ضابطۂ اخلاق متعین کیا تاکہ انسان کی انفرادیت، انسان کا امتیاز اور انسان کی برتری جانوروں پر ثابت ہو جائے، ثابت رہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ تمہیں پسند نہ بھی ہو، ان کی شخصیت کے اندر ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو بہت سارے حوالوں سے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا تھا۔ عزیزان مکرم، جس حلال اور حرام کے ضابطے کی میں بات کر رہا تھا، نکاح بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہے، یعنی شیوانی تکمیل کر سکتے ہو، شیوانی حاجت کو پورا کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس پر بندش ہے، وہ فطری چیز ہے، اسلام اس کا راستہ نہیں روکتا، لیکن ضابطۂ اخلاق ہے، اس کی تکمیل کی واحد صورت نکاح ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا ہے، باقی سب رسومات ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں جن کی وجہ سے نکاح کی یہ سنت مشکل ہو گئی ہے۔ نکاح بالکل آسان ہے، رسومات نے اس کو مشکل کر دیا ہے، اور ان رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ان رسومات کو 3 ارب کہہ کر ہمیشہ کے لیے ان رسومات سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اور آسانی کے ساتھ معاشرے کے اندر نکاح کو رواج دینے کی ضرورت ہے، نکاح کی ترویج کی ضرورت ہے۔ ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے، ایک ضابطۂ اخلاق ہے، عبادت ہے نکاح، اور یہ عظیم عبادت اس بات کا مکمل نہیں ہو سکتی کہ رسومات کی زنجیروں میں اس عبادت کو جکڑ دیا جائے۔ اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ لوگ نکاح نہ کریں۔ تجرد کی زندگی کو، بے نکاح والی زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام ترغیب دیتا ہے کہ نکاح کرو، اور بعض صورتوں میں نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، اس کا درجہ واجب کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے جب زنا کا خطرہ ہو۔ ویسے تو سنت ہے، عبادت ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے۔ عزیزان مکرم، نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان جائز تعلق کی ایک صورت ہے، بنیاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تضادات کے مابین موافقت قائم ہے، دن اور رات کے موافقت کے نتیجے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور مرد اور عورت کی موافقت کے نتیجے میں نسل کا سلسلہ چلتا ہے، اور حیوانات کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ نکاح کا مقصد صرف جنسی حاجت کو پورا کرنا نہیں ہے،
صرف شہوانی جذبے کی تسکین نکاح کا مقصد نہیں ہے. نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہترین اور مثالی نسل پیدا کرنا، تربیت یافتہ نسل. اور تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ، مہذب نسل کی تشکیل کے توسط سے ایک مثالی سماج کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ بنیادی مقصد ہے. یعنی ماں باپ کا کام صرف پرورش کرنا نہیں ہے، پیدا کرنا، پرورش کرنا نہیں ہے. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. پیدائش اور پرورش کے وظائف تو جانور بھی انجام دیتے ہیں. حضرت انسان کا مقام بلند ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے. پیدائش اور پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، تاکہ انفرادیت، امتیاز ثابت ہو جانور اور انسانوں کے مابین. ایک مثالی نسل کی تشکیل، تربیت یافتہ نسل کی تشکیل تعلیم اور تربیت کے ذریعے. کیونکہ انسان سازی کا جو بنیادی ادارہ ہے وہ گھر ہے، اس لیے ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا جاتا ہے. یہ تربیت کا کام نہیں ہو رہا ہے، تربیت کے ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے سماج میں جا بجا برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں. ماں باپ اپنا کام نہیں کر رہے. پیدائش، پرورش، یہ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. اصل چیز تربیت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو ایک طرف شہوانی جذبے کی تسکین جائز راستے سے یہ نکاح کا مقصد ہے، دوسری طرف ایک مثالی نسل کی تشکیل، ایک تربیت یافتہ نسل کی تشکیل، یہ نکاح کا مقصد ہے. عزیزان محترم، اس نکاح کی برکت سے کیسے عظیم الشان رشتے وجود میں آتے ہیں. اس نکاح کی برکت سے میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اولاد اور والدین کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، بہن بھائی کے رشتے وجود میں آتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی کے رشتے وجود میں آتے ہیں. اگر نکاح کا تصور نہ ہوتا تو یہ رشتے کیسے وجود میں آتے؟ ان رشتوں کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، کیونکہ انسان سماجی مخلوق ہے، اس کو تحفظ چاہیے. ان عظیم الشان رشتوں میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بہن بھائی، اولاد، والدین، میاں بیوی، ایک خوبصورت حلقے قائم ہو جاتے ہیں جن کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے. انسان کو تحفظ کا احساس ملتا ہے. اور عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کروں کہ اسلام جو کہ دین فطرت ہے، ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، ایک مثالی تمدن قائم کرنا چاہتا ہے، مضبوط معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. اور مثالی معاشرہ اسلام کا مطمع نظر ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجتماعیت، یہ معاشرت، یہ تمدن، یہ وجود میں کس طرح آتا ہے؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. جس معاشرے کی مضبوطی کی تعلیم اسلام دیتا ہے وہ ہمیشہ افراد سے وجود میں آتا ہے. افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں. تو اگر اسلام مضبوط معاشرے کی بات کرتا ہے، مثالی معاشرے کی بات کرتا ہے، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ افراد کے مابین تعلقات مثالی ہوں. افراد کے مابین تعلقات مثالی ہوں گے تو لازمی طور پر معاشرت مضبوط ہوگی، مثالی ہوگی، تمدن مضبوط ہوگا، مثالی ہوگا، اجتماعیت مضبوط ہوگی، مثالی ہوگی. اس لیے اسلام افراد کے تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیتا ہے، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو تعلقات کو خراب کرتے ہیں، جو تعلقات کے اندر درار پیدا کرتے ہیں. اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا. غیبت ہے، حسد ہے، بہتان ہے،
الزام تراشی ہے، تہمت ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزیں تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، اور ان مضبوط تعلقات کی وجہ سے ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جائے، مثالی تمدن قائم ہو جائے۔ اسلام نے حقوق اور فرائض کا تصور اسی لیے دیا ہے۔ تمدن کی اصل اساس، اصل بنیاد خاندان ہے۔ معاشرہ یا تمدن یا اجتماعیت، اس کی بنیاد خاندان ہے۔ اور خاندان کیسے وجود میں آتا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال، اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا، روگردانی کی، اس کو پسے پشت ڈالا، وہ مجھ سے نہیں۔ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور عورت کے تعلق نکاح سے، خاندان وجود میں آتا ہے۔ پھر برادریاں اور قبائل وجود میں آتے ہیں، اور پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو معاشرہ اس وقت مضبوط ہوگا جب خاندان مضبوط ہوگا۔ جب خاندان مضبوط ہوگا تو لازمی طور پر معاشرہ مضبوط ہوگا۔ خاندان کمزور ہوگا، معاشرہ کمزور ہوگا۔ اور خاندان کیسے مضبوط ہوگا؟ کیونکہ خاندان کا تصور بنیادی طور پر میاں بیوی سے وابستہ ہے۔ مرد اور عورت، دو متضاد چیزوں کی موافقت سے خاندان کی مضبوطی کا تصور ہے۔ خاندان اس وقت مضبوط ہوگا جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات مثالی ہوں۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان کی شخصیت کا کوئی پہلو تمہیں پسند نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے جو تم کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے اندر خیر موجود ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہوں گے، خاندان مضبوط ہوگا، خاندان مضبوط ہوگا، تمدن مضبوط ہوگا، اجتماعیت مضبوط ہوگی۔ اس لیے اسلام نے حقوق اور فرائض کا ایک نظام دیا ہے۔ کچھ شوہر کے حقوق ہیں جو بیوی کے فرائض ہیں، اور کچھ بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے فرائض ہیں۔ اگر ان فرائض کو انجام دیا جاتا رہے گا، ان حقوق کو پورا کیا جاتا رہے گا، تو دونوں کے مابین کبھی کلیش، تصادم، ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر حقوق کو پامال کیا جائے گا یا فرائض سے غفلت برتی جائے گی، دونوں کے مابین ناچاکی پیدا ہو جائے گی، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خاندان کمزور ہو جائے گا۔ اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک ریسرچ کی رپورٹ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں ان کے بچے زیادہ تر کرمنل ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی ناچاکی کا سب سے بھیانک نتیجہ اولاد پر مترتب ہو جاتا ہے، اور اولاد بگڑ جاتی ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر تشدد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں اولاد مبتلا ہو جاتی ہے جہاں میاں بیوی کے مابین ناچاکی ہو۔ عزیزان مکرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مرد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ دیکھیں، دنیا کے سامنے ہم بہت اسمارٹ ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہماری شخصیت کی بہتری اور خرابی کا اصل انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ اصل پیمانہ گھر پر ہے۔ دنیا کو جو ہم دکھاتے ہیں وہ اصل پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں میری ہر چیز آشکار ہے۔ تو بہترین انسان اور بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ ایک پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہمیں اپنی گریبانوں میں جاننا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بہترین مرد کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ بہترین بیوی کی تعریف بھی بیان کی ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کو جب اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یعنی بیوی شوہر کے لیے باعث سرور ہو، جس کو تو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جس کو تو حکم دے جو تو تمہاری وہ اطاعت کرے گا. یعنی اسلام کے دائرے میں تمہاری اطاعت کرے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کرے. وہ بیوی بہترین ہے جس کو دیکھ کر تو خوش ہو جائے، جو تمہاری اطاعت کرے تمہاری غیر موجودگی میں، تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کرے. اور بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.